الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإن الله يحب المتوكلين. ہمارا آج کا ٹاپک ہے اخلاق النبی. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ اخلاق اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اس کا مادہ ہے خا لام القاف یعنی کہ خلق. اگر ہم لفظ خا کے اوپر زبر پڑھیں یعنی خلق پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ظاہری شکل و صورت جو ہماری ظاہر سب کو نظر آتی ہے. لیکن اگر ہم خا کے اوپر پیش پڑھیں تو اس کا مطلب یعنی کہ خلق، تو اس کا مطلب ہوتا ہے باطنی اور اندرونی شکل و صورت، یعنی ہمارا جو اخلاق کردار سب ہوتا ہے. اصلاح میں خلق سے مراد انسان کی ایسی کیفیت اور پختہ عادت کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے نفس سے اعمال سرزد ہو جاتی ہیں. یعنی عادت اتنی عادت بن جاتی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ بغیر سوچے سمجھے کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کوئی بھی ایک سنت اپنا لیتے ہیں، سیڑھیاں چڑھنے کی دعا، فار ایگزامپل آپ کو اللہ اکبر کہنے کی عادت ہے، تو آپ کو وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی آپ کا قدم اٹھتا ہے، بے شک وہ آپ سیڑھیوں پہ نہیں بھی چڑھ رہے، آپ کہیں بھی آپ کا قدم اٹھتا ہے تو آپ کے منہ سے خود بخود اللہ اکبر نکل جاتا ہے. خلق ایسی پختہ عادت کو کہتے ہیں. لغت کے اعتبار سے یہ اخلاق جو ہے خلق کی جمع ہے، اور خلق طبیعت، مروت اور عادت کو کہتے ہیں. یعنی طور طریقہ، رفتار و گفتار، ہمارا بولنے کا طریقہ، ہمارا چلنے کا طریقہ، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اس سب کو ہم اخلاق کہتے ہیں. انسان کے تمام اعمال نفسیاتی خصوصیات پر موقوف ہیں. یعنی انسان کا اخلاق اچھا اور نیک ہوگا تو اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے. انسان اندر سے اچھا ہوگا تو ہی وہ باہر سے بھی اچھا نظر آئے گا. انسان کی پہچان اس کے اخلاق ہی سے ہوتی ہے. علم اخلاق کون سا ہوتا ہے؟ وہ علم جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے، اس علم کو ہم علم اخلاق کہتے ہیں. اخلاق کی اہمیت کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو لوگوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آئے. یعنی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے، کہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے تھے اور ان کی زبان سے بھی کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں. یعنی کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب بیٹھنے کا موقع ملے گا اگر ہم بہترین اخلاق اپنا لیتے ہیں. اور میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے شخص وہ ہیں جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں. یعنی دیکھیں آج ہمارے اندر یہ ساری عادات پائی جاتی ہیں.
ہم جب بولنا شروع کرتے ہیں تو بولتے رہتے ہیں، سارا دن ہم بولتے ہیں، ہماری زبان کو تالے کبھی لگے ہی نہیں۔ اور خاص کر لڑکیوں میں، ہم لڑکیوں میں تو یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم بولتی ہیں تو بولنا شروع ہو جاتی ہیں، سارا دن ہماری زبان کو بریک ہی نہیں لگتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت وہ لوگ ہیں جو باتونی ہیں اور بلا احتیاط بولنے والے۔ ہم نے کبھی سوچا سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کس وقت کون سی بات کر رہے ہیں، کوئی ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، سوچے سمجھے بغیر ہم بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہمیں پتا کہ ہماری بات سے اگلے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اگلے کی اس وقت فیلنگز کیا ہیں، ہم بس اپنی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کوئی کفریہ کلمات ادا کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا، ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم دین پڑھانے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کوئی پردہ کرتا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی اگر دین پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹوٹی پوٹی کوشش کر رہا ہے، تو ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اچھا تم کب سے مولانی بن گئی۔ کوئی بولتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اور زبان ترازی تو ہمارے اندر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے نا، کہ بس کسی نے ایک بات کہہ دی ہے تو میں نے اس کو 10 باتیں جب تک سنانی نہیں ہے مجھے سکون نہیں آنا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ قابل نفرت وہ لوگ ہیں جو زبان دراز ہیں۔ اور اس کے علاوہ تکبر کرنے والے، یہ بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ تکبر کرنا، بھئی فلاں میرے سے کم ہے، میں تو اس سے اچھا ہوں، فلاں کام میں بھی میں اچھی ہوں، میں فلاں کام میں بھی اچھی ہوں، تو یہ اس کام میں برا ہے مجھ سے۔ تکبر تو ہمارے اندر مطلب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا۔ تکبر کے بارے میں تو حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ ایک بہت ہی چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اس دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی کہ قیامت کے دن جو میزان میں سب سے بھاری چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق۔ تو ہم نے اچھے اخلاق اپنانے ہیں تاکہ ہم میزان میں سب سے بھاری، ہمارا پلڑا بھاری ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے، یعنی مطلب یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے اندر آج پائی جاتی ہیں، بے حیائی ہمارے اندر آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ حیا اللہ تعالیٰ حیا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور حیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، آئی تھنک غالباً حضرت عائشہ کی، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کس نے روایت کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ حیادار تھے کہ ایک کنواری لڑکی، مطلب اس زمانے کی جو کنواری لڑکی، آج کل تو ہماری کنواری لڑکیوں میں بھی حیا نہیں ہے، ایک کنواری لڑکی جتنی حیا والی ہوتی ہے نا، اس سے بھی کہیں زیادہ حیا والے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بد زبانی، اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے، مطلب نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ہم آج کل بڑے آرام سے زبان درازی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے یہ لڑکیاں گفتگو کے دوران، اور مطلب غیر شادی شدہ لڑکیاں، کنواری لڑکیاں بھی ایسی ایسی باتیں کر جاتی ہیں کہ مطلب وہ تو شاید ہماری جو مائیں ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ بھی بات کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، جو آج کل کی کنواری لڑکیاں آپس میں جو الفاظ کا استعمال کرتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو، یعنی کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر ہے، اور جھوٹ بولنا چھوڑ دینا جنت کے بیچوں بیچ، اور جنت کی بلندی پہ ایک گھر ملے گا جو خوش خلق ہو۔ یعنی کہ اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہوگا اس کو جنت والے دن، اس کو قیامت کے بعد جنت میں بلندی میں ایک گھر کا ایک ملے گا، یعنی کہ بلندی پہ جہاں سے آپ نیچے جنت کے نظارے کرو گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرے گی، یعنی کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، یعنی کہ
دو چیزیں جو آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہیں، ان میں کیا ہے؟ ایک اللہ کا ڈر اور ایک اچھے اخلاق۔ پھر آپ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جہنم میں داخل کرے گی، آپ نے فرمایا منہ اور شرم کا۔ آج ہمیں اپنے منہوں کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم زبان درازی، تانا تشنی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور یہ چیز جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور یہ اسی کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ عورتوں کی زیادہ تعداد جہنم میں اس وجہ سے ہوگی کیونکہ وہ بہت زیادہ ناشکری کرتی تھی، اور ناشکری بھی ہم منہ سے ہی کرتی ہیں زیادہ تر۔ اس کے علاوہ اخلاق حسنہ ہے کیا اصل میں؟ ابو وہاب سے روایت ہے کہ عبداللہ بن المبارک نے اخلاق حسنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ لوگوں سے مسکرا کر ملنا، لوگوں سے بھلائی کرنا اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا۔ یہ تین چیزیں بھی اگر ہم اپنا لیں اخلاق میں سے تو ہم بہت ساری اور چیزوں کو بھی اپنا سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہے اور بھلائی کرنی ہے اور دوسروں کو تکلیف نہیں دینی۔ جب ہم دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے تو ہم بہت ساری اور چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے ایک دعا ہے، اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے ویسے ہی میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اور یہ اکثر کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھتے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ جیسے ہی آپ کو اپنی صورت پہ پیار آئے کہ یا اللہ نے مجھے کتنی اچھی صورت دی ہے، تو ساتھ ہی یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے ویسے میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ عربی میں یاد ہو دعا تو عربی میں پڑھ لیں، نہیں تو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اردو کی دعائیں بھی قبول کر لیں گے۔ اب ہم آتے ہیں جو ہمارا مین ٹاپک تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، سورۃ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بے شک آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں، یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کی بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک عظیم اخلاق پر ہیں، اور اللہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات میں بھی کوئی شک نہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک اس بات میں کوئی شک و شبے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں بچتی کہ آپ ایک عظیم اخلاق پر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن۔ وہ حدیث ہے نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کا اخلاق سارے کا سارا قرآن ہی ہے، یعنی قرآن میں جو جو باتیں اخلاق کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور واقعہ کہ پہلی وحی کے موقع پر آپ جب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا اب کیا ہوگا، انہیں اپنا سارا واقعہ سنایا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور ساتھ میں انہوں نے کیا کہا؟ ساتھ میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مطلب آپ کے اخلاق کے بارے میں وہ گنوا رہی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزور اور ناتواں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، جنہیں کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ آپ کے یہاں سے پا لیتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے آپ کے اخلاق کے بارے میں مکمل بتایا کہ کون کون سی چیزیں آپ میں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں۔ ویسے تو ہمیں اپنا اخلاق ہر شخص سے ہی اچھا رکھنا چاہیے، کہیں بھی کسی سے بھی ملتے ہیں ہر وقت ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم یوزلی باہر کے لوگوں کے ساتھ تو اخلاق اچھا رکھ ہی لیتے ہیں، ہم جس حال میں بھی ہیں، غصے میں ہیں یا جو بھی حالات ہیں ہمارے، ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے مل لیتے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھ کر ہمارے چہرے پہ خود بخود ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے برے اخلاق
को देखते हैं वो होते हैं हमारे घर वाले। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें बेहतरीन बेहतरीन वो है, यानी कि बेहतर भी नहीं है, बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे अच्छा हूँ। यानी कि हम जिनके साथ सबसे बुरा सलूक करते हैं, हमें उनके साथ ही तो सबसे अच्छा सलूक करना चाहिए। क्योंकि बाहर तो हम जिस भी हाल में मिल लेते हैं, घर में हमारा घर वालों के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है। और हम कभी अच्छे मूड में हैं, कभी हम बुरे मूड में हैं, कभी हम हमारी नींद नहीं पूरी हुई है, कभी हम पे काम का स्ट्रेस है, कभी हम काम से थके हुए आए हैं, कभी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से थके हुए आए हैं, और आके हम अपना सारे का सारा गुस्सा अपने घर वालों पे निकालते हैं। घर में कोई हमसे हम थके हुए आए या कोई हमसे पूछ ले पानी पीना है, तो हम इतने बुरे तरीके से जवाब देते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं थका हुआ आया हूँ या थकी हुई आई हूँ तो पानी पीना है, जाहिर सी बात है। ये अंदाज होता है हमारा अपने घर वालों से बात करने का। और कभी अपनी खास कर माओं के साथ हमारा हम लड़कियों का सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है और हमारा सबसे बुरा सलूक अपनी माओं के साथ होता है। हालांकि माँ वो हस्ती है जिसके साथ हमें सबसे ज्यादा अच्छा सलूक करना चाहिए। और कुरान में भी है कि अपने माँ बाप के साथ नरमी से बात करो, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। और हम अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, किचन में सबसे ज्यादा माँ के साथ हमारी लड़ाई होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, किचन में सबसे ज्यादा हमारी लड़ाई होती है क्योंकि हमारी माएँ चाहती होती हैं कि अच्छे से अच्छा खाना बनाएं, अच्छे से अच्छा काम करें, बेहतरीन अंदाज में करें। और हमसे गलती हो जाती है तो वो हमें डांट भी देती हैं, हमारी अच्छाई के लिए ही डांटती हैं वो हमें कि अच्छे काम करें। लेकिन हमें गुस्सा आ जाता है इस बात पर, हम कहते हैं कि आपने मुझे डांटा क्यों, अब तो मैंने ये काम करना ही नहीं है, मैं छोड़ के जा रही हूँ, अब खुद कर लें। और अपने घर वालों के साथ इस लड़ाई को आजकल हक समझा जाता है। बिल्कुल हम तो कहते हैं कि अ, मतलब मुझे खुद भी पता है, मैं खुद भी कर सकती हूँ, आपने जरूर मुझे बताना है कि मैं ये काम ऐसे करना है। ये हमारी माओ को आदत होती है, उनको जरा होता है कि शायद कहीं गलती ना कर दें, तो वो बार बार हमें गाइड कर रही होती हैं। और हम कहती हैं कि मुझे भी आता है, मैं ये काम रोज करती हूँ, आपको फिर भी मुझे जरूर बताना है। अच्छा, माँ बाप घर वाले या करीबी अजीज रिश्तेदार हो गए, उनके साथ हम हुस्न सलूक का आगाज कैसे कर सकते हैं? उनके साथ हुस्न सलूक का आगाज करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम उन्हें माफ कर दें, दरगुजर कर दें उनसे। यानी कि माजी में जितनी भी उन्होंने, हो सकता है उन्होंने भी आपके साथ कोई ज्यादतियां की हो, जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और हमारा सारा कसूर है। आप ये कहें हमारा इतना कसूर नहीं है, उन्होंने भी फलां फलां काम किया, हमारे साथ ये ज्यादती की है, लेकिन कोई बात नहीं, आप माफ कर दें। मतलब जो भी ज्यादती किसी ने की है, आपके मामू चाचू खाला फूफो ममानी चाची, आपकी माँ, आपके बहन भाई, आपके वालिद, किसी ने कोई भी ज्यादती की है आपके साथ, तो आप उनको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप माफ कर दें ताकि आप आगे मजीद अपने ताल्लुकात को उनके साथ बेहतर कर सकें। और माफ करने का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से माफ किया करते थे, कितने बड़े बड़े मतलब किसी ने कितनी बड़ी बड़ी ज्यादती कर दी है फिर भी आप माफ कर देते थे। उसका एक वाकया तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी, सबसे बड़ी साहबजादी थी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, जब वो मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हो रही थी, तो रास्ते में हिबाल बिन असवद नामी एक शख्स ने इन्हें इतनी तेजी से नेजा मारा कि वो ऊंट से गिर पड़ी। वो उस वक्त हमल से थी और उनका हमल जाया हो गया, और इसी बीमारी की वजह से वो कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस हादसा की खबर हुई तो आप बहुत गुस्से हुए, यानी कि आपको बहुत दुख हुआ इस बात का और गुस्सा भी आया। और जब भी इस हादसा की याद ताज़ा होती है आप बहुत ज्यादा आप दीदा हो जाते। लेकिन जब हबाल बिन असवद इस्लाम ले आए और माफी की दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ कर दिया। यानी कि आपकी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किसी ने किया है, और आपको मतलब उस हादसे से बहुत दुख भी होता था, लेकिन फिर भी जब उस बंदे ने आके इस्लाम कबूल किया और कहा कि मुझे माफ कर दें, तो आपने उन्हें माफ कर दिया। और हम हैं कि हम अपने करीबी लोगों को किसी छोटी सी बात पर भी माफ नहीं कर सकते। एक और वाकया यह है कि वहशी बिन हरब
جنہوں نے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و مشفق چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا سوری. لیکن جب انہوں نے اسلام لا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تسلیم فرما لیا اور فرمایا وحشی تمہارا قصور معاف ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر پیارے شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. یہی جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ معاف کر دیا لیکن ملنا جلنا نہیں کرنا، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، کوئی بہت بڑی زیادتی کی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں معاف تو اس کو کر دیا، لیکن اگلی دفعہ جب بھی یہ بندہ آئے گا تو مجھے اس پہ غصہ آئے گا یا مجھے دکھ ہوگا یا میں اس کے ساتھ اپنے تعلقات اتنے اچھے سے نہیں رکھ سکتی، جب وہ کوئی تھوڑا دور کا رشتہ دار ہے تو آپ یا کوئی دور کا دوست، کوئی دوست ہے دور دور سے ہے، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، تو آپ ان سے نہ ملیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ چھوٹی سی زیادتی کی ہے تو آپ اس بات پر معاف کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ ملے ہی نہیں. نہیں، چھوٹی چھوٹی زیادتیوں پہ آپ یہ نہیں کر سکتے. کوئی بہت بڑی زیادتی کسی نے آپ کے ساتھ، کوئی بہت ہی آپ کے ساتھ ظلم کیا اور آپ کا بہت زیادہ حق مارا ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتنے اچھا حسن سلوک نہیں رکھ سکتے، تو آپ ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، تھوڑا گیپ لے لیں، آپ زیادہ نہ ان سے ملیں جلیں، بس سلام دعا تک کام رکھ لیں. اس کے بعد آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ طائف کے واقعہ میں کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا، چند اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا، جنہوں نے پتھر مار مار کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ زخمی کر دیا تھا. آپ کے سامنے والے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے اور آپ کے خون آپ کے جوتوں میں بھر گیا تھا، مطلب اتنا زیادہ کسی نے زخمی کیا تھا. اور جب آپ وہاں سے تھوڑا آگے جا کر آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے یہ کہیں تو مجھے اجازت دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دوں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے درمیان میں یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں. وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف سہنے کے باوجود بھی کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کل کسی کو ہدایت مل جائے. انہوں نے معاف کر دیا انہیں. اتنی مطلب اپنی ذات کے لیے انہوں نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، اور آج ہم سارے بدلے اپنی ذات کے لیے ہی لیتے ہیں. اس کے بعد فتح مکہ کا بھی واقعہ آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب لوگوں کو معاف کر دیا تھا، عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. اور جو ابو سفیان جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے پہلے، اور ان کی بیوی ہندا، وہ بھی مطلب ان دونوں میاں بیوی نے مل کر باقی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سازشیں کی تھیں، اور ہندا ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کروانے کی جو سازش کی تھی وحشی بن حرب کے ساتھ، وہ سب کیا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ اعلان کروایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے معافی ہے. مطلب عام معافی کا اعلان کر دیا، اس بندے کو بھی معاف کر دیا جو آپ کا اتنا بڑا دشمن تھا. اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ہم معاف کریں لوگوں کو، ٹھیک ہے کر تو دیں، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. معاف کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے 136 تک کا ذکر ہے کہ کچھ صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو مومن لوگوں میں صفات ہوتی ہیں، ان میں کچھ اور صفات کے ساتھ ساتھ دو صفات یہ ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی کہ غصہ ضبط کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے اور نیکی کرنے والے. یہ لوگ تو ہیں، اب ان کا اجر کیا ملے گا؟ اس سے اگلی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہ لوگ، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں سے بخشش ہے اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ سب عادات اپنا لیتے ہیں، 6-7 لسٹ میں ہیں، جن میں سے دو یہ ہیں کہ غصہ ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اس کے بدلے آپ کو جنت میں باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور ان باغات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب بس امیجن کریں کہ ایک باغ ہے جس میں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، اور بہت ہی خوبصورت سر سبزہ ہے، اور یہ سب ہے آپ کو مل رہا ہے کس چیز کے بدلے؟ کہ بس صرف لوگوں کو معاف کر دینا ہے.
اپنی تکلیف معاف کر دینی ہے. اور ایک ہوتا ہے معاف کرنے اور برداشت کرنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز آپ بے بس ہیں، کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. جیسے فار ایگزامپل اکثر لوگ جاب پہ اپنے باس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، مجبوری ہوتی ہے، وہ جو بھی کریں آپ نے برداشت کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. وہ اس کا آپ کو کوئی اتنا خاص اجر نہیں ملے گا کہ آپ مجبوری میں برداشت کر رہے ہیں کہ اب آپ اس کا بدلہ نہیں لے سکتے. جہاں پہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں آپ وہاں پہ معاف کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ سے مجھے بدلہ چاہیے اس چیز کا. تو پھر ہی آپ کو وہ اجر ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے جس اجر کا وعدہ کیا ہے. آپ استطاعت کے باوجود آپ بدلہ لے سکتے ہیں ایک بندے سے، وہاں پہ آپ اسے معاف کر رہے ہیں. تو معاف کرنے کے آپ کو بہت سارے فوائد ملیں گے. ایک تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت بڑھ جاتی ہے معاف کرنے والے کی، اور لوگوں میں بھی آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم معاف کرو اور بخشش کرو، بخش دو، درگزر کرو، بخش دو، تو اللہ بھی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. یعنی اگر آپ لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا. آپ لوگوں پہ رحم کرو گے تو اللہ آپ پہ رحم کرے گا. آپ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو گے تو اللہ آپ کی غلطیوں سے درگزر کرے گا. اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے. یہ اس حدیث کا کچھ اور بھی کانٹیکس ہے، لیکن یہاں پہ ہماری بات معاف کرنے کی ہو رہی ہے، اس وجہ سے صرف یہی والا پورشن ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت میں بڑھاتا ہے. یعنی آپ نے معاف تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ سے اجر پانے کے لیے کرنا ہے، لیکن اس کے آپ کو جو سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں آپ کی عزت بڑھا دیتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ اسلام کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں معاف کرنے سے. اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں محبت بڑھتی ہے اور لوگ اسلام قبول کرنے لگتے ہیں.